نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الرؤوف الرحيم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے، علم کے نور سے منزل کا پتہ ملتا ہے، وسعت قلب و نظر ذہن رسا ملتا ہے. علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی، علم و عرفان سے ہی انسان حقیقت پائی. خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے، خود شناسی کے حوالہ سے خدا ملتا ہے. حمد و صلوات کے بعد انتہائی قابل احترام زیب مسند صدارت فیض یافتہ فیضان غریب نواز سیدی ضیاء الامت برادران حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اکرام صاحب، زینت بازم استاذی و استاذ العلماء جناب محترم حضرت علامہ مولانا استاذ عبدالرحمن صاحب قریشی، زینت محفل مبلغ ملت اسلامیہ فیض یافتہ حضور سیدی ضیاء الامت جناب محترم حضرت علامہ مولانا سید نعمان شاہ صاحب، دیگر میرے نبی کے خوش نصیب خوش بخت غیور غلاموں، تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بزم سعید جس طرح
عرس پاک کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور بچیوں کے لیے ایک نئے ادارے کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، اس کا افتتاح بھی ہے۔ تو آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی حضور امین امانات حسن کرم جگر گوشہ حضور سیدی ضیاء الامت سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم پیر امین الحسنات شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے۔ برادران اسلام، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے عظمت قرآن۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے حبیب، میری بارگاہ میں عرض کرو رب زدنی علما، کہ اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر دے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کریم نے دیگر انبیاء کو بھی کمالات عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائیں۔ تمام انبیاء کو جتنے بھی کمالات عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور پھر علم کے حوالے سے جس طرح تمام انبیاء کو اللہ نے علم عطا فرمایا، تو سب انبیاء سے اعلیٰ علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ کتنا علم عطا فرمایا! کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک دن صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں میں دیر سے کیوں آیا؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا آپ جانیں یا آپ کا رب جانے، ہم نہیں جانتے آپ کیوں دیر سے آئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، آج رات میں نے اپنے رب کو بڑی حسین شکل میں دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا بولیں نا، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے اپنے رب کو بڑے حسین نظر میں دیکھا، بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے، سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے رب نے فرمایا میرے حبیب مکرم فرمائیے، بتائیے مالہ اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ حضور نے عرض کی میرے اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، پھر اللہ کریم نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، دو شانوں کے درمیان رکھا۔ حضور فرماتے ہیں وَبَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس فرمایا۔ کریم آقا فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں اس دست قدرت کی برکت سے جو کچھ آسمانوں میں تھا، جو کچھ زمینوں میں تھا، اللہ نے مجھے ہر شے کا علم دے دیا ہے۔ ہر چیز کا علم عطا فرما دیا گیا، بلکہ اس سے بھی آگے ایک اور حدیث مبارکہ غالباً ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، جبریل حضور کی بارگاہ میں آیا، حروف مقطعات لایا،
جو صورتوں کے شروع میں الفاظ ہوتے ہیں وہ حروف لایا۔ ابھی جبریل تلاوت کر رہا تھا، میرے کریم آقا نے فرمایا فہم تو جبرائیل، جبریل میں سمجھ گیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جبریل میں، سارے بولیے جبریل میں سمجھ گیا۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے جو کلام لاتا اس کے الفاظ بھی دیے جاتے، معنی بھی دیے جاتے، آج جو کلام مجھے دیا گیا صرف کلام دیا گیا، صرف الفاظ دیے گئے، معنی مجھے نہیں دیے گئے۔ جب لے کے آنے والا نہیں جانتا تو آپ کیسے جانتے ہیں؟ گویا میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل این رمزست بین المحب والمحبوب، جبریل یہ راز کی باتیں ہیں، یاد دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ مایا یہ تو نہیں حق چاہ رہے آقا کریم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا وہ بھی اعلیٰ عطا کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے ہر شے کا علم عطا فرما دیا، تو آقا کریم کو علم بھی اعلیٰ عطا کیا گیا۔ اس کے باوجود یہ دعا کیوں سکھائی جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب مجھ سے مانگا کرو کہ علم کے اعتبار سے اللہ مجھے زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ہماری تربیت کے لیے، علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام دعا مانگ کرتے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے بھائی نبی کے علم میں تو پہلے اضافہ کر دیا گیا، ہر اعتبار سے جتنے بھی کمالات انبیاء کو دیے گئے سب سے بڑھ کر میرے نبی کو عطا کیے گئے۔ بولے سب سے بڑھ کر کس کو عطا کیے گئے؟ حضور کو عطا کیے گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملی، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ سارے مل کے پڑھیے عظمت مصطفیٰ کی کسے حد ملی، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ عقل و جنوں بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ و حیران ہے۔ کریم آقا کو وہ علم عطا کیا گیا جس کے سامنے جبریل بھی گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہے۔ میرے بھائی نبی کو علم عطا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کریم آقا اگر دعا مانگتے ہیں تو علم کی اہمیت کو حضور واضح فرما رہے ہیں۔ اور پہلے وہی جب نازل ہوئی اللہ کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، علم کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا۔ اور پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگوں میں جیسے پیغمبر رحمت بن کے آیا ہوں ایسے ہی پیغمبر علم بھی بن کر آیا۔ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، استاذ بنا کے بھیجا گیا۔ میرے بھائی آقا کریم کی حدیث ہے، حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے، علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آج آپ مرکز علم و حکمت میں آئے، آپ کے بچوں کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی فضیلت کی۔ میرے بھائی خوش بخت ہیں وہ بچے جنہیں قرآن سے آراستہ کیا گیا۔ علم مال ہر کسی کو اللہ دیتا ہے، لیکن میرے غور کرے مال کے اعتبار سے دیکھیں ہم اس آدمی کو اعلیٰ سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو، لیکن میرا نبی اعلیٰ جس انسان کو قرار دے گیا وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔
ہم مال والوں سے محبت کرتے ہیں، مال والے قارون کے وارث ٹھہرے، علم والے انبیاء کے وارث ٹھہرے۔ اسی لیے سیدنا علی المرتضی باب مدینۃ العلم ہے، داماد رسول ہے، میرے نبی کے صحابی ہیں۔ سیدنا علی المرتضی فرماتی ہیں مال سے محبت کرنے والوں، یہ مال کی محبت تمہیں مبارک ہو، لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم اپنے رب کی تقسیم پہ راضی ہو گئے جس رب نے ہمیں علم عطا فرمایا، جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ اس لیے علم اللہ کی نعمت ہے، جسے مل جائے وہ نبیوں کا وارث، کیونکہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ اور میرے کریم آقا نے اس کو ترجیح بنیادوں پہ بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کن معلمن او متعلمن او مستمعا لا او محبا لا، او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا علم دینے والے بنو۔ بولو کیا بنو؟ علم، سارے بولیے علم استاد بنو، علم دینے والے بنو۔ میرے بھائی ہر بندہ استاد بنے۔ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، ہم کہاں سے علم دیں، ہم استاد کیسے بنے؟ ضروری نہیں قرآن و حدیث کا سارا علم دینے والا ہی استاد ہے، یہ بات ہر بندے کو پتا ہے۔ کچھ نہ کچھ شریعت کا علم ہر انسان کے پاس ہے۔ مثلاً آپ سمجھئے ہر بندہ یہ جانتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر۔ اس کا علم ہر بندے کو ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے نا؟ ہر بندے کو پتا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے کریم آقا نے فرمایا بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہی تبلیغ کرتے رہیں، اسی بات کا درس دیتے رہیں، تو آپ بھی استاد کے زمرے میں آ جائیں۔ اس لیے کریم آقا نے فرمایا کن معلمن، لوگو علم دینے والے بنو۔ بولیے علم، سارے بولے علم دینے والے بنو، او متعلمن، یا علم حاصل کرنے والے بنو۔ اداروں میں آیا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، علم حاصل کیا کرو۔ آپ جتنے آئے ہیں علماء تشریف لائیں گے، قبلہ استاذی المحترم مکرم حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب آئیں گے، سیدی مرشدی پیر امین اللہ سنات شاہ صاحب آئیں گے، دیگر علماء آئیں گے، مشائخ آئیں گے، جو بھی وہ آپ کے سے گفتگو کریں گے آپ حاصل کریں گے، آپ متعلم کے زمرے میں آگے۔ علم حاصل کرنے والے بات، علم حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ خدا کی قسم اتنا شوق علم کسی انسان میں نظر نہیں آتا جتنا مصطفیٰ کے صحابہ میں نظر آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، دور دراز جنگلوں میں رہنے والا، مدینے گیا، حضور کا کلمہ پڑھا، بنیادی تعلیمات حاصل کی، لیکن کہتا ہے میں گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے مدینے کے اندر تو نہیں رہ سکتا، وہاں سے نکل آیا۔ لیکن فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے گھر کا کام کاج مکمل کرتا، کام کرنے کے بعد میری بکریاں آئے، میں اپنی بکریوں کو واڑے سے نکالتا، اس پگ ڈنڈی پہ لے جاتا، اس راستے پہ لے جاتا جو راستہ مدینے کی جانب جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتا، انتظار کرتا مدینے سے آنا والا کوئی مسافر کوئی پیغام لائے، کوئی مسافر آتا، پوچھتا کہاں سے آئے ہو، اگر مدینے کے علاوہ کوئی جگہ بتاتا اس سے معذرت کر لیتا، اگر کہتا میں مدینے سے آیا ہوں، وہ صحابی کہتا بتا آج میرے نبی کے کوئی کلام نازل ہوا ہے، میرے نبی نے کوئی تعلیمات جاری فرمائی ہے، وہ کہتا ہے ہاں فلاں کلام نازل ہوا، اتنی آیات نازل ہوئی، وہ صحابی کہتا ہے مجھے سنا دیجئے، لیکن جو سواری پہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹھہر کے تجھے قرآن سنا
سنایا جائے، لیکن اس آدمی کے علم کی طلب کا عالم یہ ہے، شوق کا عالم یہ ہے، پگ ڈنڈی پہ بیٹھا ہے اور مسافر کو کہتا ہے بھائی میں یہ نہیں کہتا سواری سے نیچے آؤ، آپ سواری پہ سوار رہو، سواری کو دوڑاتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، میں تیری سواری کے ساتھ دوڑتا رہوں گا، قرآن یاد کرتا رہوں گا۔ سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتا جاتا، کہتے ہیں جب تک وہ آیات مجھے یاد نہ ہو جاتی میں واپس نہ پڑھتا۔ اس لیے میرے بھائی آپ بھی اس عمرے میں آئے، میرے کریم آقا نے فرمایا او متعلمان، یا علم لینے والے بنو، متعلم بنو۔ حضور کے صحابہ کا علم کا یہ شوق، متعلم بننے کا یہ شوق، علم کے حصول کے لیے یہ کوشش۔ جناب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں، ایک بوڑھا انسان آیا، آپ نے جب نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد امیر المومنین لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے، حاجات پوچھتے، آپ فرماتے لوگوں کوئی بھوکا ہو، کسی کی کوئی حاجت ہو، عمر تمہارے سامنے ہے پوری کر دے گا۔ امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا بے تاج بادشاہ امامت خود کراتا ہے، اور امامت کرانے کے بعد آپ لوگوں سے سوال فرماتے ہیں ہے کوئی ضرورت مند، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ ایک دن آپ نے پوچھا، سامنے ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا شام سے آیا ہوں، 1 ماہ کا سفر کر کے۔ فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کے لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام ہم تک پہنچے، انہوں نے ہمیں نبی کے دین کے بارے میں بتایا، میرے دل میں کلمہ پڑھنے کے بعد علم کا شوق پیدا ہوا، وہ ہمیں نماز روزے کے مسائل سکھانے گئے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں مدینے چلا جاؤں اور ان لوگوں سے دین کے بنیادی مسائل سیکھوں جنہوں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ سے سیکھی ہیں، جنہوں نے حضور کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا۔ اس شوق میں میں آپ کی بارگاہ میں آیا، سیدنا امیر عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے نبی کی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے یا علم دینے والے بنو یا علم لینے والے بنو یا علماء سے پیار کرنے والے بنو، ان کی باتیں سننے والے بنو۔ تو آئیے اس مرکز علم و حکمت کے اندر آپ آئے ہیں تو ہر طرح سے اپنا تعلق اس سے وابستہ کریں، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں۔ دعا گو ہوں اللہ کریم اس مرکز علم و حکمت کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔